आप हमें पढ़ें, हमें देखें, हमें सुने, हम तो सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत के लिए बात करते हैं। आओ ऐ नौजवानों, मैं सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी से आपको बताऊं। एक सहाबी रसूल का ऐसा मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलक से वापस तशरीफ ला रहे हैं और उस वक्त सहाबा की जमात में एक मुनाफिक भी था, अब्दुल्ला बिन उबई, रईसुल मुनाफिकीन। मुनाफिक किसको कहते हैं? दिल में हुजूर की दुश्मनी छुपाए हुए और सामने से इस्लाम दिखाया हुआ। सामने मुसलमान था, दिल में नफरत थी, सहाबा से नफरत थी, हुजूर से नफरत थी। लेकिन हैरत की बात मैं आपको बताऊं, उसका बेटा है वो सहाबी रसूल है, बेटा आशिक रसूल। अब्दुल्ला बिन उबई ने सिर्फ एक बार वापस पलटते हुए गज़वे से वापस आ रहे थे, कुएं से पानी निकालने के वक्त अंसार और मुहाजिरीन में कुछ तकरार हो गई। पानी निकालने में कुछ तकरार हो गई। जो मुहाजिरीन है वो मक्का से आए हुए हैं, अंसार जो मदीने में रहने वाले हैं। तो इस अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने मदीने वालों को भड़काना शुरू किया कि ये जलील लोग, छोटे लोग जो बाहर से आए, नंगे थे, कपड़े नहीं थे, फला था, और ये आकर हम पर हुकूमत करेंगे। अनकरीब हम मदीने लौटेंगे तो हम इन सबको निकाल कर बाहर करेंगे। ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अदल। उसने कहा हम इज्जत वाले लोग हैं, हम इन जलीलों को निकालेंगे। सुनो जुमला मेरे अजीजों, मुनाफिक ने कहा था, मुनाफिक ने कहा था हम इन लोगों को निकालेंगे, हम इज्जत वाले हैं। यह बात फैल गई, सहाबा के दरमियान आ गई, और जैसी ये बात फैलते फैलते अंसार और मुहाजिरीन में चली गई कि अब्दुल्ला बिन उबई ने यह कहा कि रसूलुल्लाह और उनकी जमात जो हिजरत करके आए हैं वो छोटे लोगों में से हमसे पनाह लेकर के रह रहे, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं। जुमला बड़ा तीखा था और कड़वा था, गाली भरा हुआ था। लेकिन ये जुमला जब अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे उनके पास पहुंचा, बेटे को सुनो, दूसरे सहाबा ने एक्शन बाद में लिया, दूसरे सहाबा ने एक्शन बाद में लिया। बेटा मदीना आने से पहले ही खड़ा हो गया रास्ते पर, कहा मेरा बाप कहाँ है? अब्दुल्ला बिन उबई। जब वो करीब आया तो बेटे ने दामन पकड़कर पूछा, क्या तू ही वो जलील है जिसने सहाबा की जमात को जलील कहा है? क्या तू ही वो जलील है जो रसूलुल्लाह और उनकी जमात को जलील कहा और यह कहा कि अब हम इज्जत वाले लोग इनको जलीलों को निकालेंगे? उसने कहा तू बेटा है मेरा, मैं बाप हूं तेरा। बेटे ने कहा बाप बेटे का रिश्ता खत्म, यहां सिर्फ अजमत मुस्तफा का रिश्ता है। यही तो पैगाम ताज शरिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा करते। बेशक ये मसलक आला हजरत का बरेली से लिया हुआ नहीं है, ये सहाबा की जमात से लिया हुआ है। सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा मैं तुझे मदीने में दाखिल होने ही नहीं दूंगा। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा मैं सरदार हूं कबीले का, मदीना मेरा वतन है, घर मेरे मदीने में, मुझे तू नहीं दाखिल होने देगा ना। बेटे ने कहा तलवार निकाल ली और कहा मैं तुझे मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा। अपने बाप को कहा फिर क्या करूं? कहा यहां ऐलान कर कि तू जलील है और सहाबा इज्जत वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐलान कर कि तू जलील है और अल्लाह के रसूल और सारे सहाबा इज्जत वाले हैं। उस वक्त तक मैं तलवार अंदर नहीं करूंगा। क्या बेटे की मोहब्बत थी। बाप ने सबके सामने कहने से शर्माया और कहा चल मैं तेरे कान में बोल देता हूं। कहा नहीं, कान में नहीं, जिस तरह तूने तकरार के वक्त सबके सामने कहा था मजमे में कह। अपने बाप को बेटा कहलवा रहा है। और उसके बाद जब बाप खड़ा हुआ और कहा ऐ अहले मदीना सब सुनो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह की जमात इज्जत वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत नाजिल हो गई, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह की है, रसूल की है, ईमान वालों की है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मुनाफिकों को इस बात का इल्म नहीं है। आज भी मेरे अजीजों इधर उधर जो दज्जाली फिरकों में जाते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं।
عزت تو ایمان والوں کی ہے. تم جمے رہو، ڈٹے رہو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ، حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز. جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. اس پر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں کرتے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں کہتا ہوں، کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا تو آج حال یہ ہو گیا ہے، جب الیکشن آتا ہے ساری پارٹیوں میں گھومتے رہتے ہیں جھنڈے لے لے کر کے. صبح نیلے پٹے والوں کے ساتھ، دوپہر میں لال پٹے والوں کے ساتھ، رات میں کیسری پٹے والوں کے ساتھ، سب سے 500 لیتے رہتے. کسی نے مجھے تانا مار کر کے کہا تھا، ایک نیتا صاحب نے. میں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے، وہ بھی کماتے ہیں، آپ بھی کماتے ہو، الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، کمپیئر کرنے کی جہاں بات آتی ہے، آپ ایک پارٹی کے نیتا ہو، دوسرا کوئی اور نیتا ہے، تیسرا کوئی اور نیتا ہے، ہمارے بچوں کو سب برابر لگتا ہے، اس سے بھی لو اس سے بھی لو، جھنڈے لگا کے گھوم لیتے ہیں. اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جگہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں 500 کے لیے. میں نے اس نیتا کو ایک جملہ کہا تھا، کہا آ جانا کبھی میرے ساتھ. کسی متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کروں گا، مسلمانوں کے محلے میں سے کسی ایک نوجوان بچے کو لے کر کے آنا، میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھ. کمپیریزن نیتاؤں کے درمیان مت کرنا، اس نیتا کے ساتھ جائے گا کہ اس نیتا کے ساتھ جائے گا. کیسا بھی نوجوان ہو میرے سامنے بیٹھنا، ایک طرف اس سے کہنا 1 کروڑ دیتا ہوں یہ لے لے، اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کہنا اور پوچھنا کیا لیتا ہے. قسم خدا کی میرا یقین یہ کہتا ہے، ہمارے ہر محلے کا بچہ یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. ایک بات میں سب سے کہتا ہوں، ہم کسی کو بھڑکانے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو گالی دینے آئے. ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو حضور پاک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، باقی کسی سے نہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت کی طرف بھونکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو مسلط کیا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا. سنو، ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں تو آپ سے کہتا ہوں، ہم تو زمانے نبوی کے وہ گدھے بھی نہیں بن سکے، خچر بھی نہیں بن سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر لایا گیا تھا خیبر کے موقع پر، تحفے میں آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو قبول فرما لیا. خچر جانتے ہیں نا، گدھے اور گھوڑے کے بیچ یہ خچر ہوتا ہے، اس کی سواری کی جاتی تھی. حضور نے تحفہ قبول کر لیا، لیکن وہ خچر اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کان لگاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہے. جانوروں کے لیے بھی تو وہ رسول تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے تھے. حضور نے فرمایا یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، میں اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، نبیوں کی سواری ہوا کرتے تھے میرے باپ دادا، اور میں اس نسل کا آخری خچر ہوں، اور نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. گدھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں. قادیانی گدھے سے بدتر ہیں. گدھے کا عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے. اور جانتے ہو الگ بات جس پر حضور مسکرائے وہ کیا تھی؟ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک ایک یہودی تھا، مجھے پالا ہے،
مجھے لے کر چلتا تھا، پھرتا تھا، لیکن جب جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا۔ حضور مسکرا دیے تھے۔ خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا، سید الانبیاء بیٹھیں گے، سید الانبیاء تشریف فرما ہوں گے اس پیٹھ پر۔ اس پیٹھ پر خچر نے کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میں یہی کہتا ہوں نوجوانوں، اس خچر کی طرح سے اگر بات آ جاتی کہ ہماری آنکھیں ایرے غیرے نتھو کھیرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں، تو مفتی اعظم کی دعا سنو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اپنی آنکھیں بچا کر رکھتے، اپنی آنکھوں کو میلا ہونے سے بچا لیتے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جمال مصطفیٰ دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کسی چیز سے نہیں کیا۔ مالک ہو تو ہو، پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو، عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے۔ وہ غلام کیسا ہے؟ جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے، کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی حسیناؤں اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان رات بھر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے، یا پھر ان حسیناؤں اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائیں؟ ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل لے؟ میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا، جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی۔ وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیرین بعد میں آئیں گے، پہلے مصطفیٰ تشریف لائیں اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو، اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے۔ اس غیرت مند رسول کی بات، قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا، جو وہاں بھی نہ چھوڑے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اول حضور پاک کی عزت ہونی چاہیے، ہر چیز میں اول۔ ہمارے سارے رشتے ناتے سب کچھ حضور پاک سے وابستہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو، ہر سنی کو یہ پتا ہے میں آدھا ہی بولتا ہوں، آدھا یہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قرآن میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو پھر وہ قرآن ہی نہیں رہ جائے گا، کلام نہیں رہ جائے گا۔ کلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حشر کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس لیے میں بول رہا ہوں قبر کے 3 سوال ہیں، 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے، 2 میں تو بہت نکل جائیں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں تک بہت آ جائیں گے، لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا، اس میں بڑا مسئلہ ہے۔ فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے، پھر
हुजूर होंगे, रिवायत में है। अब फरिश्तों ने पहले क्या कहा, तेरा रब कौन है, दूसरे में कहा तेरा दीन क्या है, लेकिन हुजूर को दिखा करके नहीं पूछते ये कौन है, बल्कि ये पूछते हैं बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था, अब नहीं क्या कहता था। ये सवाल बड़ा टफ है। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हा हा लादरी, और जो मोहब्बत है मुस्तफा वाले थे, अरे बरेली वाले तो ये कहेगा सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हुजूर को देखने के बाद आशिक रसूल तो ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वहां का सवाल, मसलक की बात मैं आपको कर रहा हूं, कोई कंप्रोमाइज सहाबा ने नहीं किया। एक और सहाबी की बात बताता हूं, अनस बिन नुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी हैं, हुजूर के राज़ों में शरीक रहते थे। जब कोई जंगी मकासिद की बात हो रही होती, कोई भी तंजीमी बात हो रही होती, तो हजरत अनस बिन नुज़ैर हुजूर के हमराज थे। एक बार मक्का से एक खत आया और हुजूर उस वक्त अनस बिन नुज़ैर के घर में थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन नुज़ैर से कहा खत पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पूरा पढ़ा, सुनाया। उस खत में क्या लिखा हुआ था, मक्का वाले जंग की तैयारी कैसी कैसी कर रहे हैं, सब उसमें डिटेल आ गई थी। कासिद ने खत भेज दिया था हुजूर के, हुजूर ने खत बंद करवाया और कहा तेरे और मेरे बीच राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं ना कहूं। अनस बिन नुज़ैर ने कहा या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन एक मसला है अनस बिन नुज़ैर के साथ, उनकी बीवी जिससे उनकी शादी हुई थी बहुत उससे मोहब्बत करते थे, बल्कि इश्क करते थे, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे अनस बिन नुज़ैर। यह मशहूर था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से चले गए, अनस बिन नुज़ैर की बीवी घर से अंदर से बाहर आती, पूछती अनस बिन नुज़ैर रसूलुल्लाह से क्या बात कर रहे थे। अनस बिन नुज़ैर ने कहा मेरा और हुजूर का मामला है, बता नहीं सकता। बीवी ने कहा मुझे तो बता दो, हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या पर्दा, हम तो एक दूसरे से इश्क करते हैं। अनस बिन नुज़ैर ने कहा ये इश्क अलग है, वो इश्क अलग है। कहा नहीं बता सकता। बीवी ने कहा ना बताओ कोई बात नहीं, मैं दीवार के पीछे से सब सुन चुकी हूं, मक्का से खत आया है, जंगों की तैयारियों की सब बातें बताई गई है। इतना सुनना था, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए, सीधे गर्दन पकड़ ली, गला पकड़ लिया, कहा नहीं छोड़ोगा। वो डर गई बीवी, वो भी सहाबिया है, उसके बावजूद अनस बिन नुज़ैर ने गला पकड़ लिया, कहा नहीं छोड़ूंगा उस वक्त तक जब तक रसूलुल्लाह का हुक्म ना आ जाए। मैं इसमें गिरफ्तार नहीं होना चाहता कि हुजूर के राज को मैंने इफ्शा किया है। गर्दन पकड़ करके लेकर चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचे तो हुजूर ने पूछा अनस बीवी की गर्दन क्यों पकड़े हो इतनी मजबूती से। कहा या रसूलुल्लाह आपने जो राज मुझे महफूज रखने का हुक्म दिया था, मेरी इस बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया और यह आकर मुझे बयान कर रही है, मैंने इसलिए इसका गला पकड़ लिया है कि कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं आका आपके दरबार में, आपका राज इफ्शा करने वाला मैं गद्दार ना समझा जाऊं। अगर आप हुक्म दें तो यही मैं दबाकर खत्म कर दूं इस राज को जो तीसरे तक गया है, जबकि उस बीवी से इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो हाथ, इसलिए कि जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वैसे वो भी मुझसे मोहब्बत करती, और मोहब्बत करने वाले खयानत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो हाथ छोड़ दिया और बीवी की तरफ फिर मुस्कुरा कर देखा और कहा हमारे जिंदगी में जो इश्क और मोहब्बत है वो अलग है, जब हुजूर की बात आ जाती है तो वो इश्क अलग हो जाता है। ये है नामूसे रिसालत की हिफाजत। सबसे पहली चीज हुजूर पाक की बात हो, सारे रिश्ते नाते इसी से जुड़े हुए हैं, और अगर ये चीज ना हो तो फिर जिंदगी फजूल है। बेइश्क मुस्तफा कोई बात नहीं हमारी जिंदगी में, हुजूर के नाम के बगैर कोई जिंदगी नहीं है।
नौजवानों, तुमसे मैं कहना चाहता हूं, आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला नौजवान, क्या उसके हाथ में ताश के पत्ते हो सकते हैं? क्या उसके हाथ में शराब की बोतल हो सकती है? क्या वो नशा और ड्रग्स में लत होकर के अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है? वो नबी पाक जो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हो, अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला, कब्र में नहीं भूला, हश्र में नहीं भूलेंगे, मेराज में तक हमें नहीं भूला। उस रसूल को ये उम्मत क्या दे रही है? आज क्या दे रही है? दुनिया परेशान है कि नशे के अड्डे हमारे मोहल्लों में कैसे बन गए। मैं पूछता हूं नौजवानों, अगर नशा तुम्हारे मोहल्लों में आ गया है तो झूठ बोलते हो हुजूर से तुम मोहब्बत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान ये, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। वो एहसास करने वाले रसूल तुम्हारे और हमारे आमाल हर जुमेरात को बारगाह मुस्तफा में पेश किए जाते हैं। हुजूर के पास हम सब के अमाल पेश होते हैं, हमने क्या क्या किया हफ्ते भर। नबी पाक को फरिश्ते सब सुनाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं, तुम में से हर एक को उसके बाप के नाम से मैं पहचानता हूं। सोचो हफ्ते भर के क्या काम हमारे पहुंचाए जाते होंगे। अब तो बदलने का वक्त आ गया है। हम अपना हफ्ता महफूज रखें कि बारगाह मुस्तफा में अच्छी खबरें जाए मेरी। मैंने जो कुछ अब तक किया है तौबा कर लूंगा। याद रखो, याद रखो, दुनिया का चोर पुलिस से डरकर भागता है क्योंकि पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे, केस बन जाएगा। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। बारगाह मुस्तफा में जब कोई सारे गुनाह करके भी आता है तो उसे मरदूद नहीं किया जाता, उसे धुतकारा नहीं जाता है। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। दुनिया के दस्तरखानों पर जाकर या मालदारों की कोठियों पर लाइन लगाकर नेताओं के इंतजार में अपनी जिंदगी के अय्याम काट काट कर परेशान होने वालों, आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं, एक बार बारगाह मुस्तफा में अपने आप को पूरा सुपुर्द करके देखो। इज्जत न मिले तो फिर कहना, तुम्हारी इज्जत न बढ़े तो फिर कहना। दुनिया वाले दुख ही दे सकते हैं, तुम्हारे गम को सुनने के बाद वो चार लोगों में मजाक ही कर सकते हैं। फलां की सारी खराबियां मुझे मालूम है, इसके घर का तो भत्ता भी नहीं चलता, इसके घर तो चूल्हा भी नहीं जलता। दुनिया को जब जब तुम बताओगे अपनी परेशानियां, ये चार लोगों में मजाक ही कर सकती है। बारगाह मुस्तफा में जब कोई बंदा अपनी बिपता सुनाता है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। दरबार रिसालत का मामला अलग है, आम लोगों की तरह नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया अब तो संभल जाए, देख ले इज्जत, हुस्न, शोहरत कहां पर रखी हुई है। तुम्हारे चेहरे का गाजा भी मुस्तफा के नाम से है। आप ये समझते होंगे, दुनिया के फिल्मों को देखो, ये सारी चीजें फिल्म स्टार हो कि ग्लैमर की दुनिया हो, ये जब तक जवान है तब तक इनकी चांदनी है। जहां जवानी ढल गई, रिटायर्ड मास्टर है। इसको नहीं, दुनिया अब नया ढूंढती है, नया इनको हीरो चाहिए, नए एक्टर एक्ट्रेस चाहिए। दुनिया इनको भुला देती है। नेता भी पुराना हो गया तो उसको वो मंडली में बिठा दिया जाता है, अब आपका काम नहीं, आप बैठो। मुस्तफा करीम के गुलामों को देखा गया है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। क्या आप नहीं देखते, हुजूर सैयदी मुहद्दिस कबीर 90 साल से भी ऊपर के हो गए, हजारों नौजवानों की खूबसूरती एक तरफ, उस मर्द कलंदर की खूबसूरती अपनी जगह पर। वो खूबसूरती पाउडर और लाली की नहीं है, वो हदीस मुस्तफा से मिली हुई है, इश्क मुस्तफा से आई हुई है। और इन आंखों ने शायद हुजूर ताजु शरिया को देखा होगा, कोई तो देखा होगा। जिन लोगों ने देखा है
وہ جانتے ہوں گے جو دیکھ لیتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا. 74 سال کی عمر میں 74 جب عمر پہنچی ہے، عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں اس عمر میں دوسروں کو بوڑھا کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو محمد عربی کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. یہاں جو جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. یہاں پر چہرے پر جھریاں آ جائیں، بال سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، تب بھی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ دنیا سے جانے والا بھی ہوتا ہے تو جنازہ اٹھانے کے لیے کندھے ترس جاتے ہیں. یہ حضور پاک کے غلامی میں ملتا ہے. باقی کسی پارٹی کی نوکری تم 40 سال کر لو، بعد میں جب تمہارا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جائے گا، نئے لیڈر ہوں گے، نئے نیتا ہوں گے، اور تمہیں پھر کسی پیپر کے کونے میں بھی نہیں گنا جاتا. کتنے تو آئے اور چلے گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں ایک ہی جگہ ہے عزت کی، وہ دربار رسالت سے وابستگی ہے. بارگاہ مصطفیٰ کا جو ہو گیا وہ ہر زمانے میں روشن و تابناک رہا. آج زمانہ گزر گیا، بہت ساری نئی جنریشن آ گئی. پیر مقبولہ نشہ کشمیری کو دیکھی ہوئی آنکھیں کم رہ گئی ہوں گی. نئے بچے آ گئے، نئے جوان ہو گئے، لیکن بوڑھوں سے زیادہ جوانوں میں عقیدت ہے یا نہیں؟ عقیدت ہے یا نہیں؟ بچوں میں ہے، جوانوں میں ہے. دیکھا نہیں. عقیدت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دستور ہے، یہ نظام ہے. جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے اس کی عزت اور اس کا نام کبھی ختم ہونے نہیں دیا جاتا. 100 سال گزر گئے، ہر مجمع سے ایک آواز آتی ہے، عشق محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت یہ گرمی کہاں سے آئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ذکر اس لیے ہوتا ہے انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے. زندگی بھر اگر کچھ کہا ہے تو یہی کہتے رہے، یہی کہتے رہے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. جب کوئی مدح مصطفیٰ کرتا ہے تو دنیا اسے فراموش نہیں کرتی، دنیا نہیں بھولتی ہے. سعدی شیرازی کو آج بھی لوگ جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. حسان بن ثابت کو دنیا نہیں فراموش کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زبان، نبی کی محبت میں زبان کھولی تھی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اقبال کو بھی آج دنیا یاد کرتی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ کہا تھا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال نے حضور کی تعریف کی تھی، اس لیے یاد رکھا گیا ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. جب یہ کلمے نکلتے ہیں دنیا فراموش نہیں کرتی ہے. میاں ہم تو اردو زبان والے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے ہیں، پنجابی نہیں آتی ہے، لیکن پیر مہر علی گولروی جب پنجابی میں جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں کہتے ہیں تو ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ دل پر لگتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے عشق مصطفیٰ میں بولی ہوئی بات فراموش نہیں ہوتی، بھلائی نہیں جاتی. پیر مہر علی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹھ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھے ہن مدبھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب وڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جا اریاں. اور بریلی کا امام جب بولتا ہے یہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ
धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों दुआ नहीं। और आला हज़रत कहते करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। एक मेयार दिया, एक कसौटी दिया। इश्क रिसालत क्या है, नामूस रिसालत का मसला क्या है। सुनो, दुनिया में जिसको भी तुम अच्छा समझते हो, जितना भी अच्छा समझते हो समझ लो, किसी को भी, और किसी को बहुत ऊंचा समझते हो समझ लो। आला हज़रत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और अकीदा क्या है, आखिरी जुमला कह रहा हूं, अकीदा क्या है, सुन्नियों का अकीदा मरते दम तक यही रहेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ऐ नौजवानों, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हमारे जितने मामलात हैं हम एक छत के अंदर सब डिस्कस कर लेंगे, हल कर लेंगे। हजारों इख्तिलाफात हों, सारी चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन नामों से रिसालत का मसला ऐसा है जिसको हर नौजवान सुन्नी सही उल अकीदा अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे, जान से ज्यादा अजीज रखे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जहां पर आए, अपना तन मन धन हर चीज एक तरफ, बारगाह मुस्तफा एक तरफ। और जब तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा, फिर देखना जिंदगी कैसी बदल जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है इस शहरे हानगल से जो बरेली का अक्स है, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा। और ये कहता हुआ उठेगा, ये कहता हुआ उठेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब ये बयान करते थे मेरे वालिद रोते भी थे। सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जिस वक्त वो आए, हजरत ईद के दूसरे या तीसरे दिन की बात है, रमजान की ईद हो चुकी थी। पूछते थे कहां से आए, क्या पढ़े, सब बताया जाता था। और क्या करना चाहते हो, मेरे वालिद कहते मिस्र जामे अजहर जाना चाहता हूं। पीठ पर एक थप्पड़ मारते और कहते क्या मरने जाएगा वहां पे, जा बच्चों को पढ़ा, इमामत कर। तो सारी जितनी उम्मीदें थी जो वहां जाने की वो टूट गई। अचानक हजरत का हुक्म आ गया, मना कर दिया तो मेरी माँ को जाके क्या कहूंगा। सोचते रहे हजरत का मूड ऐसा होगा, दूसरा अच्छा मूड आएगा तो फिर मैं बयान कर लूंगा। फिर यहीं रुके, ईशा के बाद फिर यही बात कही। हजरत ने पूछा और मेरे वालिद ने यही कहा था कि मुझे जाना है। फिर हजरत ने कहा क्या मरने जाएगा, बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। रात यहां पर रुक गए हानगल में। बड़ा लंबा तवील वाकया बयान करते थे मेरे वालिद के साथ जो हाजी साहब थे वो भी। दूसरी सुबह हुई, नाश्ते के बाद फिर हजरत के पास जाकर कहा मुझे जामे अजहर मिस्र जाना है। एक थप्पड़ मारा और कहा मरने जाएगा वहां पे, जा बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। एक बुजुर्ग से की जुबान से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो हकीकत में जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है। बेशक। वापस आए, अपनी माँ से कहा हजरत ने ऐसा कहा। उनकी माँ ने कहा तो फिर मेरी भी इजाजत नहीं। अगर एक अल्लाह के वली ने तुम्हें जाने से मना कर दिया तो मैं भी नहीं जाने दूंगी। बात दर हकीकत ये थी, उस वक्त उस साल 3 लोग जा रहे थे
میرے والد کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، پانی کے جہاز کا سفر کر کے جا رہے تھے۔ میرے والد کہتے ہیں میں دل پر پتھر باندھ کر کے رہ گیا، نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ ان کے جو 2 ساتھی جہاز میں گئے تھے، جہاز میں پلیگ کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے 2 ساتھی بھی جو گئے تھے وہ مصر پہنچنے سے پہلے مر گئے، ان کو سمندر میں ہی کفن پہنا کر کے ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سے میرے والد کہتے تھے حضرت کا جملہ زندگی بھر کان میں گونجتا تھا، کیا وہاں مرنے جائے گا؟ حادثوں سے بچانے کی یہ کرامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اپنے باپ سے سنا ضرور ہے۔ بات میں اس لیے چھیڑا، میری عقیدت اور میرا تعلق اس آستانے سے اس لیے بھی ہے، ہمارا پشتینی تعلق ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب، وہ بھی جامعہ ازہر جانا چاہ رہے تھے اور بنکاپور میں پڑھاتے تھے، بڑا جلوس یہاں سے نکلا تھا، وہ جا رہے تھے، ممبئی گئے تو اس وقت بھی کچھ حادثہ ہوا تو وہ جا نہ سکے۔ تیسرا میں تھا، میں جب فارغ ہو کر جامعۃ الرضا سے آیا اور میرا بھی جانے کا پورا پکا بن گیا، حالانکہ پکا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر امامہ باندھا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ حضرت نے فرمایا تھا تم جاؤ، لیکن جب میں آیا یہاں پر تو میرے والد صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا سکا، میرا بڑا بیٹا نہیں جا سکا، اب تم جا رہے ہو، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہانگل شریف پیر مقبول کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ، ہم سب سے پہلے یہاں آئیں گے، میرے جانے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ میں کہا حاضری تو دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ میرے والد کے ساتھ میں ہانگل شریف یہاں پر حاضر ہوا تھا، کسی کو اتنی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ہم کوئی مشہور آدمی تھے، لیکن درگاہ شریف پر میں جیسے حاضر ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے مشفق اور کرم فرما حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد مصباحی صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید شفیع اللہ مصباحی صاحب اس وقت بھی یہ موجود تھے، آج بھی ہیں، اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ یہ حضرات تشریف لائے اور سرکار سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر میرے سر پر انہوں نے امامہ باندھا۔ پھر اس کے بعد میں باہر نکلا تو میرے والد صاحب مولانا خلیل صاحب کو ویسے ہی چاہتے تھے جیسے مفتی زبیر صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح، تو وہ اسی جملے میں کہے، مجھے کار میں بیٹھ کر کے کہا خلیل نے امامہ نہیں باندھا ہے، پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی اجازت ملی، سبحان اللہ، اب تم جا سکتے ہو۔ بحمدی تعالیٰ میں گیا بھی، اور جس انداز سے گیا اور رہا آیا واپس، میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری اپنی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے اشارے سے، ان کے نظر کرم سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، عزیزان گرام وقار، اس آستانے سے اور یہاں کے ادارے سے، یہاں کے علماء سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے۔ اللہ کریم اس دوسرے بریلی کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ دکن کا بریلی اس کو کہا جاتا ہے۔ خوش عقیدہ سنیوں کی جس طرح یہاں کثرت ہے، اور آج پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کر دوں گا، جب اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا، اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری عزت، ہماری شہرت ہمارے خاندان سے نہیں، اور نہ ہی میرے ٹوپی جبے پگڑی سے نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی عقیدت ہے وہ صرف ناموس رسالت کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اس مسئلے کو بھی یہاں پر لے کر کے میں حاضر آیا ہوں، لیکن شہر ہانگل کی جو اس کا تقدس ہے، اس کی جو روایات ہے، اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج تک میرے عزیزوں، میں اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں، انتظامیہ ہو کوئی بھی ہو، کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، جو بات بولنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں یہ علاقہ
شہر بریلی کے عظیم بزرگوں کی آمد کا ایک عظیم مرکز رہا ہے، قائد ملت کا، گلزار ملت کا، غیاث ملت کا، ان کی دہاڑتی ہوئی آوازیں ہانگل کی در و دیوار کو آج بھی مہکاتی ہیں اور مہکاتی رہیں گی۔ میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب یہ کیمرے اور ویڈیو کے بغیر بھی جلسہ کر سکتے ہیں، ہمیں ان کیمروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو پہنچانا چاہے نا، وہ 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھا رہے، اسے پوری دنیا کو اللہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مصر کیا، شام کیا، عراق کیا، یمن کیا، ہر علاقے میں نے دیکھا پروانوں کا ہجوم ہے۔ وہ کوئی ٹی وی اور ویڈیو سے پہنچا ہوا مرد قلندر نہیں تھا، عشق مصطفیٰ سے پہنچا ہوا۔ آپ سب کو اس کا تقدس برقرار رکھنے کی میں بات عرض کر رہا ہوں، یہاں کی روایات، یہاں کا تقدس، اور جلسوں کو اور جلوس کو سیاسی نہ بناؤ، سیاسی نہ بناؤ، سیاست کو آپ اپنا الگ رکھو، خالصتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہے، تو پھر اسی بات کے لیے ہم چرچا کریں گے۔ آؤ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، یہ چند باتیں تھیں، باقی میرے متعلق اگر کچھ الگ نعرے لگتے ہوں، یا سپاس نامہ بھی بہت پڑھ کر کے سنایا، میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ مجھے جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، ایوارڈ وغیرہ سب آپ سے کیا لیں گے، لکڑی کا ایوارڈ اور یہ توغرا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی محبتیں اور عقیدتیں ہیں، ہم ایوارڈ بارگاہ مصطفیٰ سے لینے کے متمنی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے صرف اتنا اشارہ ہو جائے، ہمارا تو یہ نعرہ ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مشن تھا۔ فرماتے تھے نہ مرا گوشت زتانے، یعنی مجھے کسی تان و تشنی سے سروکار نہیں، اور نہ ہی مجھے کسی تعریف کرنے والے کو سننا ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میرا یہ جملہ ہے، یاد رکھو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پھیر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو۔ لوگ آج ڈرے سہمے ہوئے بھی ہیں، جہاں پر ہم جاتے ہیں لوگوں کی ایسی امیج بنا دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں، یہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر بیچارے کچھ لوگوں کو، ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ڈرا کر کے رکھتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ڈپارٹمنٹ والے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس مولانا کو بلائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ شاہد ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو توڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ قوم اسی وقت خفا ہوتی ہے جب ان کی جان کو کوئی انگلی اٹھاتا، باقی کیا کیا نہیں کر لیا گیا ہمارے ساتھ، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے بچوں کے جنازے کا، ہماری عورتوں کی عزتیں نیلام ہونے کا، کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے پاس سے تو سب لوٹ گیا ہے، ہمارے بچوں کو آوارہ کر دیا گیا ہے، نوجوانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، سب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس بات پر فخر ہوتا ہے، اس قوم کا سرمایہ سب چلا گیا، مال و دولت لوٹ لی گئی، ان کی نوکریاں بھی نہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا قائد نہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی جماعتوں میں ہے۔ لیکن فخر اس بات پر ہوتا ہے جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو رگیں جہاں پھڑکنے لگ جاتی ہے، اور پھر ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ یہی دنیا دیکھ کر گھبرا رہی ہے کہ ابھی بھی رمق باقی ہے، ابھی بھی چمک باقی ہے، ابھی بھی زندگی باقی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں تم ہزار چیر پھاڑ کر لو ہمارے ساتھ، لیکن مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ ہمارا لہجہ بھی اگر سخت ہوتا ہے تو اسی مسئلے میں سخت ہوتا ہے، ہم بڑے نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے کچھ معاملات دیکھیں، وہ یار غار بھی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین بھی ہیں، بہت ساری باتوں کو میرے آقا کے وہ ایسے جانتے تھے۔ ایک بار
حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں سارے صحابہ کو بلایا کہ سب لوگ احرام باندھو اور چلو حج کرنے کے لیے، سارے صحابہ حج کے لیے نکلے. یہ آخری حج تھا میرے آقا کا، لیکن کسی کو پتہ تھوڑی نہ تھا. حج کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے میرے صحابہ غور سے سن لو میری اس بات کو، کیا خبر کہ میں اگلے سال حج کر سکوں گا کہ نہیں کروں گا. یہ جملہ تو حضور نے فرمایا، اور پھر بشارت دی کہ اللہ نے قرآن کی آخری آیت بھی اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا. یہ آیت اتری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا. کتنے سال سے اتر رہا تھا؟ 23 سال سے، 23 ایئرس. قرآن کے اترنے کا جو مرحلہ ہے 23 سال تک چلا. جب آخری آیت آئی صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، ہمارا دین مکمل ہو گیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں جا کر کے رونے لگے، رو پڑے. صحابہ نے کہا ابو بکر آج عید کا دن ہے، حج میں قرآن جب مکمل ہوا. آج بھی میں بتاؤں میرے عزیزو، جب قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے کسی حافظ کا حفظ کرنے کے دوران بڑی دعوت کرتے ہیں ہم، ماں باپ کو بلائے، رشتہ داروں کو بلائے. ختم قرآن جو ہوتا ہے، ایک بچہ حفظ کر رہا تھا، حفظ تو چھوڑیں، آپ جب قرآن دیکھ کر کے ختم کرتے ہیں تو ہدیہ کرتے ہیں نا. ختم قرآن ہوتا ہے، جوڑا لائے، استاد کو دیا، پھول پہنے، یہ سارا جو نظام ہے. قرآن کے ختم ہونے کی خوشی تو آج بھی ہم مناتے. تو وہ صحابہ کو خوشی تو تھی، لیکن اس کا دوسرا پہلو ابو بکر صدیق کے پاس تھا. وہ کہتے ہیں اے صحابہ، یقیناً اسلام مکمل ہوا، دین آج پائے تکمیل کو پہنچا، قرآن کی آخری آیت آئی. لیکن اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم تک آئے تھے. پیغام مکمل ہو گیا تو اب وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جائیں گے. حضرت ابو بکر کو غم حجۃ الوداع سے ہی لاحق ہو گیا تھا. پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، محرم کے دن تھے، محرم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا. خطبے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. سنیے، خطبے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا لے لے، چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے. اے لوگوں، اس بندے نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا. حضرت ابو بکر پھر رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا کہ ابو بکر اس کا معنی ہم نہیں سمجھ سکے، کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول اللہ ہے. خود رسول اللہ ہے کہ اللہ نے انہیں خود اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو پوری دنیا لے لیں یا چاہے تو اللہ کے پاس آ جائیں. حضور دنیا کبھی نہیں لیں گے، انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا. اے صحابہ، دیکھنا اب اللہ کے رسول ہم سے روپوش ہو جائیں گے، ہم سے دور چلے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے، یعنی مقاصد حدیث تک پہنچتے تھے حضور کے. اب اس کے بعد وہ دن بھی آئے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی مدینے میں. وہ کیسا سما رہا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ابو بکر کا عشق کیسا تھا، محبت کیسی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پسند کرتے تھے تو ان کا ایک ہی کہنا، حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز آپ کی کیا ہے؟ کہتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے. اس ابو بکر صدیق پر کیا گزرے گا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آئے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری ایام میں جب علالت کے شکار تھے، علالت میں تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے. سخت شدت کی تکلیف تھی، بخار زیادہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتے اور فرماتے
کہ اے لوگوں ابو بکر کو امامت کے لیے آگے بڑھاؤ. حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو مصلی پر آگے بڑھایا, کہا ابو بکر تم لوگوں کی امامت کرو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہوتے, تقریباً 17 نمازیں حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائی. یہ شرف کسی اور صحابی کو نہیں ملا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر نے امامت کی. اور ایک دن وہ بھی تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذان ہو چکی ہے, حضرت بلال کہتے ہیں اقامت بھی ہو گئی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ حضور نہیں آئے تو ابو بکر کو آگے بڑھا دیا. آپ مصلی پر آگے بڑھے کہ اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا. جیسے ہی پردہ ہٹا تو سارے صحابہ میں آوازیں بلند ہو گئی, اللہ کے رسول آ گئے, رسول پاک آ گئے. کئی دنوں کی بیماری علالت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ دے کر چل رہے تھے, پیر زمین پر لگ نہیں پا رہے تھے, گھسٹتے ہوئے یعنی انگلیاں زمین پر چلی جا رہی تھیں, اور آگے بڑھتے ہوئے آئے تو لوگوں نے کہا ابو بکر پیچھے آ جاؤ, اللہ کے رسول آ گئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا نہیں, وہیں کھڑے رہو, اپنی نماز مکمل کرو. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے امامت کی, اور آپ کی آواز کو بلند آواز میں حضرت ابو بکر نے تکبیر کے ذریعے سے پہنچایا, مکبر بن کر کے. یہ مغرب کی نماز ادا ہوئی تھی. اس کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے, یہ آخری نماز تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز کوئی چیز تھی تو نماز تھی. ایسی بیماری کے عالم میں جب زمین پر پیر نہ ٹک رہے ہوں, 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد میں آنا, اور فرماتے مجھے جماعت زیادہ عزیز ہے, صحابہ کی جماعت کو دیکھنے کے لیے میرے آقا ہے. آج ان کی امت پیر سلامت ہے, ہاتھ سلامت ہے, اپنے بستروں پر سو جاتی ہے, اپنے بازاروں پہ بالکل مگن ہے. اے میرے عزیزوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز چیز نماز تھی. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کو قائم کر لیں. امت ہونے کے ناطے کم از کم آپ تو میرے آقا کی آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچائے ہیں. دنیا آج برا بھلا کہہ رہی ہو وہ ان کا حصہ ہے, لیکن تم اپنے عمل سے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچاؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی عالم میں تھے. 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی, بعض روایت میں 13 ربیع الاول کی تاریخ ہے. حجرہ عائشہ میں میرے آقا آرام فرما تھے. نزع کی حالت تھی. سکرات کا جو وقت ہوتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما تھے. اور پھر وہ آخری گھڑی بھی آئی جب موت کا فرشتہ دستک دینے لگا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ فرشتہ آیا ہے موت کا, اسرائیل, اور وہ میرے گھر میں آنے کی اجازت لے رہا ہے, اور یاد رکھنا یہ آج کے بعد پھر کسی کے ہاں جانے کی اجازت نہیں لے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو آخری جملہ فرما رہے تھے, حضرت عائشہ صدیقہ اس کی گواہ ہیں, فرما رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں, ملک یمین کا لفظ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ مزدوروں کے متعلق بھی اس سے مستفاد ہو سکتی ہے بات, کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرو. اور دوسرا جملہ حضور فرما رہے تھے نماز نماز نماز. مسواک کو پانی میں ڈبو کر حضور چباتے, اور تھوڑا پانی کبھی اپنے چہرے پر مارتے, اور پھر یوں کہتے یہ کیسی تکلیف ہے, یہ کیسی شدت ہے. اور پھر شدت تکلیف میں یہ بھی کہتے کیا یہ شدت تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی ہم غریبوں کا احساس تھا. میں بار بار اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں, آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. آج یا رسول اللہ آپ کی کثرت سے ہمیں یاد آتی ہے جب دنیا نے ہمیں ایسا آوارہ چھوڑ رکھا ہے کہ دنیا آج ہمارا خون دیکھنا پسند کر رہی ہے. آج جو مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں بھی چھری دیکھتے ہیں. آج ایک طرف ہمیں مدد کے نام پر بلاتا ہے, دوسری طرف ہمارے سینے میں خنجر گھونپتا ہے. آج دنیا ایسی ہمارے ساتھ سلوک کر رہی ہے.
रोटी कपड़े के नाम पर बुलाकर कुफ्र शिरक हमसे करवा लेती है। आज दुनिया उम्मत मुस्तफ़ा को गेंद की तरह उछालती है। क्या ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, उस नबी की याद तुम्हें नहीं आती जिसने सकरात के आलम में हमारे दर्द का एहसास किया था? सच बताऊं तो तुम्हारे दर्द और तुम्हारी तकलीफ का अगर किसी को एहसास है तो सिर्फ ताजदार मदीना को, सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस झूठी दुनिया को कभी मसीहा हरगिज़ मत समझना, इस जालिम दुनिया के दामे फरेब में कभी ना फंसना। लोग ये कहते ये गवर्नमेंट आ गई अब हमारा भला हो जाएगा, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, ये फला आ गए अब हमको बुराइयों से निकाल लेंगे। कोई तुम्हारा खैर खा नहीं है, तुम्हारी तकलीफों का मदावा अगर कहीं है तो वो नाम रसूल में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है। मैं याद करता हूं आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस आखिरी कैफियत को, और फिर हम यही कहते हैं या रसूल अल्लाह कि आ जाए हम गुलामों की दस्तगीरी के लिए फिर से एक मर्तबा। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। और बड़े दिन हो गए, बड़ी हसरतों से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज भी उम्मत को इंतजार है। बहरकैफ अजीजा ने गिरामी, इस बारीक लम्हे में, इस नाजुक लम्हे में हजरत आयशा फरमाती हैं मैं बात कर ही रही थी कि मेरे आका ने आंख बंद कर लिए थे। काफी देर तक तो मैं बात कर रही थी और उसके बाद दरवाजा खुला, सबसे पहला शख्स जो हुजरे में दाखिल हुआ वो मेरे बाप अबू बकर थे। अबू बकर सिद्दीक ने देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं और मैं मेरे नबी के साथ बात कर रही हूं। हजरत अबू बकर सीधे आए और कहा आयशा तू बात कर रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक आला के पास जा चुके हैं। हजरत अबू बकर की बात सुनकर हजरत आयशा कहती है ऐसा मुझे लगा मेरे जमीन के नीचे से मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। सिद्दीक अकबर सीधे आकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे का बोसा लेते हैं, पेशानी का बोसा लिया और फिर फरमाया ऐ अल्लाह के रसूल, अब इसके बाद अल्लाह ताला दूसरी मौत कभी आप पर नहीं लाएगा, दो मौतें आप पर नहीं जमा करेगा। आपने हक अदा कर दिया, अद्दैतल अमाना व बल्लगतर रिसाला व नसहतल उम्मा, आपने अमानतों को पूरा कर दिया या रसूल अल्लाह। अपनी उम्मत को पूरी खैर खाई के दर्स आपने दे दिए और जो काम अल्लाह ने आपको दिया था वो सब आपने पहुंचा दिया। कैसा सब्र रहा होगा हजरत अबू बकर के पास, जो जान से ज्यादा जिसे चाहते हैं वो अपने सामने आंखें बंद कर चुके हो। बाहर जब आए तो सहाबा को खबर दी ऐ सहाबा अब हमारे दरमियान से सूरज गुरूब हो चुका है, अब हमारे दरमियान से आफताब रिसालत गुरूब हो चुका है। सहाबा की कैफियतें अलग थी, जो जहां थे वहीं जामिद और साकित बैठे हुए थे। हजरत उस्मान गनी को लोग चूंटी काटते तो भी एहसास नहीं होता। सहाबा उनकी कैफियत को कोई आज का मुसलमान क्या एहसास कर सकेगा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा की हालतों को देख रहे थे। हजरत उमर तो कहते मैं नहीं मानता कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, और कहते कि खबरदार अगर किसी ने कह दिया तो मैं तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। वो अल्लाह के पास गए वापस आ जाएंगे। उनका सब्र सबसे ज्यादा अगर किसी ने थामा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात से मिंबर पर चढ़ गए, कहा ऐ सहाबा बताओ तुम किसकी इबादत करते थे, मोहम्मद की या अल्लाह की? सबों ने कहा हम अल्लाह की इबादत करते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत सारे रसूल आए। तो जो रसूल के बाद उल्टे कदम वापस फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर हजरत अबू बकर खुतबे में कहते हैं सहाबा जो अल्लाह की इबादत करते थे वो अल्लाह कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। तुम उठो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को लेकर आगे बढ़ो। तो यहां इस्लाम की इस नब्ज को आगे बढ़ाया है सिद्दीक अकबर ने और सब सहाबा को खड़ा किया। फिर नमाज हुई, 2 दिन तक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी जाती रही। पीर को विसाल हुआ था, बुध को दफन हुआ।
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غمگین تھے لیکن اظہار نہیں کیا، کیونکہ آپ اس وقت سب کے لیے آئیڈیل تھے، سب کے لیے نمونہ تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب خلافت کے جو معاملات آئے، مہاجری اور انصار دو جماعتیں تھیں۔ حضرت ابوبکر کا رول مجھے یہاں بتانا ہے۔ مہاجرین وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے مکہ سے، انصار وہ جو مدینے میں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن کے بعد ہی انصار صحابہ کی میٹنگ ہوئی، اس میں بنی ثقیفہ ایک جگہ ہے، وہاں پر میٹنگ ہوئی۔ اس میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے اور بڑے صحابی تھے، انہوں نے سارے انصار صحابہ کو جمع کیا اور انصار صحابہ کی فضیلت میں بیان کیا، اے صحابہ تم انصار ہو، تم دنیا کی وہ قوم ہو جس قوم میں رسول اللہ آنا پسند کیے، تم رسول اللہ کے حامی و ناصر رہے ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تم ہو۔ انصار کو انہوں نے تبلیغ کی اور تقریر کی اور کہا دیکھو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ان کے شہر والوں نے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، لیکن مدینے والوں نے حضور کو نہیں تکلیف پہنچائی، حضور جہاں کہتے تھے ہم جنگوں کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے انصار سب سے زیادہ ان کی خلافت کے حقدار ہیں۔ تو یہاں انصار کی الگ میٹنگ ہوئی۔ حضرت ابوبکر تو انصار میں نہیں مہاجرین میں ہے نا۔ انصار کی جب یہ میٹنگ ہوئی تو کسی ایک صحابی نے یہ بھی پوچھا انصاریوں سے، انصاری کا مطلب وہ آج کی برادری انصاری مت سمجھ لینا، انصار صحابہ کی ایک جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ کی حمایت کی تھی مدینے میں۔